ہو۔ امام نہیں چاہتے ہمارا محبت کا دم بھرنے والا وقت اذان ہو اور نماز سے غافل ہو جائے، اور یہی نماز کی طرف لوگوں کی توجہ دلانا مبذول تھی کہ جو شب صبح عاشور امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے چل رہے تھے مؤذن جناب حجاج ابن مسروق، مگر حجاج ابن مسروق کو روک دیا کہ حجاج ابن مسروق آج تم نہیں، آج میرا بیٹا علی اکبر اذان دے گا، آج میرا اکبر اذان دے گا۔ امام کو پتہ تھا کہ میرا اکبر وہ چیز نہیں ہے کہ جسے اتنی آسانی کے ساتھ بھلا دیا جائے، میرا اکبر وہ ہے کہ جسے آسانی کے ساتھ بھلایا نہیں جا سکتا۔ اور اللہ اکبر، کیسا اکبر تھا! کربلا کے میدان کا واحد ایسا شہید تھا کہ جس کی رخصتی کے وقت یزیدی لشکر والے کہتے ہیں کہ بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، بار بار خیمے کا پردہ گرتا تھا۔ واحد ایسا شہید ہے علی اکبر کہ جس کے رخصتی کے وقت حسین ابن علی پیچھے پیچھے مقتل کی طرف چلے ہیں۔ واحد ایسا شہید ہے علی اکبر کہ جس کی شہادت کے بعد حسین ابن علی علیہ السلام نے عمر سعد کو مخاطب کر کے کہا، او عمر سعد، خدا تیری نسل کو قطع کرے کہ تم نے ہم شبیہ پیغمبر کا قتل کیا ہے۔ ارباب ازا، حضرت علی اکبر، شعبان کا مہینہ ہے اور حضرت علی اکبر کی ولادت ہوئی۔ جناب زینب آئی بھیا کے پاس، بھیا سجاد آپ کے پاس موجود ہے، بھیا اگر اجازت دیں تو اکبر کو میں پالنا چاہتی ہوں، بھیا اگر اجازت دیں تو اکبر کو میں پالنا چاہتی ہوں۔ اکبر کو زینب نے بڑے ناز و نعم کے ساتھ پالا تھا، اور ایسا ناز و نعم تھا کہ اکبر کی غذا، اکبر کا لباس، اور جناب اکبر کو قرآن بھی جناب زینب نے سکھایا تھا۔ کتنا مانتے تھے! بہت سے لوگ سمجھتے تھے کہ اکبر تو زینب کے فرزند ہے۔ اللہ اکبر! جناب زینب نے کس ناز و نعم کے ساتھ پالا تھا، اور جو اتنے ناز و نعمت کا پلا ہو، عاشور کے دن امام نے اسے کس دل سے اجازت دی ہوگی۔ امام تو پھر بھی امام نے کہا اکبر میدان میں تو چلے جاؤ، مگر پہلے خیمے میں جا کے اپنی ماں، اپنی پھوپھی سے رخصت ہو لو۔ ارباب ازا، بڑا سخت لمحہ ہے جناب علی اکبر کے لیے اپنی ماں سے اجازت کا طلب کرنا۔ جناب علی اکبر آئے ماں کے خیمے میں، لیکن جیسے ہی ماں کے خیمے میں آئے کیا دیکھتے ہیں کہ ماں مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور ماں کو مصلی پہ دیکھا تو ایک مرتبہ اکبر کہتے، اماں یہ کون سا نماز کا وقت ہے جو آپ مصلی پہ بیٹھی ہیں؟ کہا میرے لال اکبر، میں مصلی پہ اس وجہ سے بیٹھی ہوں کیونکہ دور سے ہماری رشتہ داری ان افراد سے ہیں کہ جو مقابل کے لشکر والوں میں موجود ہیں۔ اکبر، میں نہیں چاہتی کہ اگر تم شہید نہ ہو تو لوگ کہے کہ اکبر تو میدان میں چلے جاتے کیونکہ وہ حسین کے بیٹے ہیں، مگر اس وجہ سے نہیں گئے کیونکہ وہ لیلا کے بھی بیٹے ہیں۔ بیٹا اکبر، میں چاہتی ہوں کہ تم میدان میں جاؤ اور میدان میں جا کر اپنے بابا پہ، اس دین پہ فدا ہو جاؤ۔ بس ایک مرتبہ اکبر تڑپ گئے، تڑپ کے کہا، ماں آپ نے تو میرا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا، اماں میں آیا تھا تاکہ میدان میں جانے کی اجازت طلب کروں۔ بس ارباب ازا، اکبر نے ماں سے رخصت طلب کر لی۔ اب اکبر کے لیے ایک بڑی قیامت اور ہے۔ کون سی قیامت؟ اس پھوپھی سے اجازت لینا ہے جس نے ناز و نعم کے ساتھ پالا ہے، جس نے بیٹے کی طرح سے پالا ہے۔ اکبر پھوپھی کے خیمے میں آئے، اور خیمے میں آنے کے بعد اکبر اپنی پھوپھی کی آغوش میں اپنا سر رکھ کے لیٹ گئے۔ اب جب پھوپھی کی آغوش میں اپنا سر رکھ کے لیٹے، جناب زینب اپنے ہاتھوں سے اکبر کے بالوں میں کنگھی کر رہی ہے۔ بس کنگھی کرتے کرتے ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے پوچھا، پھوپھی اماں ایک مسئلہ درپیش ہے، پھوپھی میں چاہتا ہوں آپ مجھے اس مسئلے کا حل بتا دیں۔ کہا میرے لال کون سا مسئلہ ہے؟ یہ جناب زینب ہیں جنہوں نے علی اکبر کو قرآن پڑھنا سکھایا ہے۔ کہا میرے لال کون سا مسئلہ ہے؟ کہا پھوپھی اماں مجھے اتنا بتائیے
کہ آپ کا مقام زیادہ بلند ہے یا دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مقام زیادہ بلند ہے؟ بس جیسے ہی جناب علی اکبر نے یہ کہا، ایک مرتبہ جناب زینب کھڑی ہو گئی، اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے اکبر یہ کیسا مسئلہ پوچھ لیا؟ آکر کہاں میں اور کہاں میری اماں فاطمہ زہرا؟ ارے میں تو ان کی ادنا سی کنیز ہوں، کہاں میرا مقابلہ میری اماں فاطمہ زہرا سے ہو؟ ارے جیسے ہی بی بی نے یہ کہا، ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا بس پھوپھی اماں بس، آپ اپنی اماں پہ مجھے فدا کر دیجئے، آپ اپنی اماں کے بیٹے حسین پہ مجھے فدا کر دیجئے۔ بس ایک مرتبہ جناب زینب نے تڑپ کے کہا اکبر ارے اور کسی طریقے سے اجازت مانگتے تو یہ ماں تمہیں نہ دے پاتی، یہ پھوپھی رخصت نہ کر پاتی، مگر تم نے ایسا طریقہ اختیار کیا، جا میرے لال میں نے تجھے اپنے بھیا حسین پہ قربان کر دیا۔ اکبر ہر بی بی سے رخصت ہو چکے، اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں کہ کسی نے آپ کے دامن کو تھاما۔ اکبر اپنی چھوٹی بہن سکینہ سے بھی اجازت لے چکے، ہر بی بی کو رخصت کر چکے۔ راوی کہتا ہے خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا ہے، بار بار گرتا ہے۔ امام نے کہا بی بیو اکبر کو رخصت کر دو۔ اکبر خیمے سے نکلنے والے ہیں کہ ایک نحیف سی صدا کانوں میں آئی، اور کانوں میں کیا صدا آئی؟ بھیا اکبر سب کو رخصت کر چکے، اس بیمار بھائی سے نہ ملو گے؟ کہا اس بیمار بھائی سے بھی مل کے جاؤ۔ ارے اکبر آئے سید سجاد کے پاس، بھائی نے بھائی کو گلے سے لگا لیا، بھیا خدا حافظ، بھیا جاؤ۔ اے ارباب اعضاء لو اکبر چلے خیمے سے، بابا کے پاس آئے۔ بابا کے پاس آنے کے بعد کہا بابا سب نے رخصت کر دیا۔ امام نے اکبر کے سر پہ امامہ باندھا، اکبر کو گھوڑے پہ سوار کیا اور کہا بیٹا اکبر جب تک سامنا رہے مجھے مڑ مڑ کے دیکھتے جانا، اکبر مڑ مڑ کے دیکھتے جانا۔ ارباب اعضاء اکبر چلے، امام اکبر کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں یبن زہرا مہلن مہلا، یبن زہرا مہلن مہلا، میرے لال ذرا آہستہ چلو، میرے لال ذرا آہستہ چلو۔ اکبر چلے، بس اکبر چل رہے تھے کہ سمع صوتن، اکبر نے ایک آواز کو سنا۔ ارباب اعضاء جب کوئی میدان میں لڑنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے ذہن میں اس وقت تصور کیا ہوتا ہے؟ کہا ذہن میں تصور یہی ہوتا ہے کہ میں میدان میں جاؤں گا، اس طریقے سے تلوار چلاؤں گا، یہاں نیزہ ماروں گا، کبھی میمنہ پہ حملہ کروں گا، کبھی میسرہ پہ حملہ کروں گا۔ ذہن میں سارے تصورات ہوتے ہیں، اور پھر جب جنگ کا میدان چھڑا ہو تو ڈھول اور باجے اتنی شدت کے ساتھ بجائے جاتے ہیں کہ کوئی معمولی آواز سنائی نہیں دیتی۔ ارباب اعضاء ذرا سوچئے کہ جوان بیٹا ہے، میدان میں جا رہا ہے، حسین ابن علی کیسے پیچھے آ رہے تھے کہ اکبر نے حسین ابن علی کے گرنے کی صدا کو سن لیا۔ ارباب اعضاء صدا کو کیسے سنا؟ اب سید العلماء نکن صاحب کہتے ہیں کہ دو باتوں میں سے ایک بات سے یہ امر خالی نہیں ہے، یا تو اکبر کے ذہن میں میدان کا تصور نہ تھا بلکہ ذہن میں تصور یہ تھا میرا بابا ضعیف ہے، میرا بابا تنہا ہے، میرا بابا اکیلا ہے، ارے میں بابا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور اگر یہ تصور نہیں تو پھر یہ ماننا پڑے گا اکبر کے پیچھے حسین اتنی تیزی کے ساتھ دوڑے، اور جب دوڑتے دوڑتے حسین زمین پہ گرے تو اتنی شدید آواز تھی کہ اکبر کے کانوں تک وہ آواز آ گئی، اکبر کے کانوں میں وہ آواز آئی۔ اکبر نے کہا بابا آپ تو رخصت کر چکے، میرے لال کاش صاحب اولاد ہوتے تو پتہ چلتا بیٹے کی محبت کیا ہوتی ہے۔ میرے لال جاؤ، حسین نے تمہیں رخصت کر دیا۔ حضرت علی اکبر میدان میں آئے، حضرت علی اکبر نے رجز پڑھا کہ میں ہاشمی جوان ہوں، وہ رجز پڑھا، رجز پڑھنے کے ساتھ دشمنوں پہ حملہ کیا، اور ایسا شدید حملہ کیا کہ مقتل میں ملتا ہے 120 ملائین کو واصل جہنم جب کر چکے، مقابل پہ بڑا بہادر آیا۔ ایک مرتبہ امام نے کہا اکبر کی ماں سے کہ لیلا اکبر کی سلامتی کی دعا کرنا، اکبر کے مقابلے میں ایک بڑا بہادر پہلوان آیا ہے،
اور مجھے خوف اس بہادر کا نہیں ہے، بس فکر اس بات کی ہے کہ وہ بہادر سیر اور سیراب ہے، میرا لال 3 دن کا پیاسا ہے، میرا لال 3 دن کا بھوکا ہے۔ ماں نے اپنے دست دعا کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، یا راد یوسف علی یعقوب، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، میرے اکبر کو مجھ سے ملا دے۔ ارے ماں کی دعا قبول ہوئی، بیٹا واپس آیا، باپ سے پاس آ کے کہتا ہے بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، کاش پانی کا ایک گھونٹ مل جاتا تو ان دشمنوں کو بتا دیتا ہاشمی جوان کیسی جنگ کرتے ہیں، میرے لال اپنی زبان میرے دہن میں رکھ دو، شاید تمہیں تسکین ہو جائے۔ بیٹے نے باپ کے دہن میں زبان کو رکھا، یہ کہہ کے کھینچ لیا، بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑ گئے ہیں، بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے، لو میرے لال اس انگوٹھی کو اپنے دہن میں رکھ لو، شاید تم کو کچھ تسکین ہو جائے۔ علی اکبر دوبارہ میدان کی طرف چلے، ارے ہاشمی جوان ہے، کس شجاعت کے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ جنگ کرتے کرتے علی اکبر جوش و شجاعت میں آگے بڑھ رہے تھے کہ ایک مرتبہ سنان بن انس ملعون کا نیزہ علی اکبر کے سینے میں لگا، ارے ایسا کاری نیزہ لگا، وہ نیزہ لگا کہ سینے کی ہڈیوں کو توڑتا ہوا علی اکبر کے کلیجے تک نیزہ آیا۔ ارے جوان سے گھوڑے پہ سبلا نہ گیا، علی اکبر گھوڑے پہ ڈگمگا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک تیر چلا، علی اکبر کی گردن میں تیر لگا، اب علی اکبر سے اور نہ سبلا گیا، علی اکبر جھک رہے ہیں کہ ایک ظالم کی تلوار اکبر کے سر پہ لگی، ارے علی اکبر گھوڑے پہ اس طرح سے گرے کہ علی اکبر اور باب ازاں دیکھیے گا اکبر کی حالت کیا ہے۔ اکبر نے اپنی باہوں کو پھیلایا، گھوڑے کی گردن پہ، گھوڑے کے سر پہ علی اکبر کا سر تھا، ارے سر پہ سر رکھا ہوا تھا، سر کا خون بہ رہا ہے، خون بہتے بہتے جب گھوڑے کی آنکھ تک آ گیا، گھوڑے کی آنکھ میں خون جم گیا، اب جب خون جم گیا ارے گھوڑے کو کچھ نظر نہیں آتا، ارے فوج یزید میں جا کے گھوڑا گھسا، اب جدھر سے یہ گھوڑا جا رہا ہے کوئی اکبر کے بدن پہ تلوار مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے۔ اے ارباب ازاں، حضرت علی اکبر کے لیے بھی اربا کا لفظ ملتا ہے کہ علی اکبر کو تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا گیا۔ ارے اکبر زمین پہ آئے، باپ کو آخری سلام بھیجا، باپ میدان میں آئے، یا بنیا الد دنیا بعد کا لفا، میرے لال تیرے بعد زندگانی یہ دنیا پہ خاک ہے، اکبر مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ اکبر کے قریب امام آئے، اکبر کو اس عالم میں دیکھا، امام نے کہا اکبر چلو میں تمہیں لے کے خیمے کی طرف چلتا ہوں۔ امام نے اکبر کو اٹھایا، کیسے اٹھایا؟ ایک ہاتھ اکبر کی گردن پہ رکھا، ایک ہاتھ اکبر کے پیر کے نیچے رکھا، امام اٹھانا چاہ رہے ہیں مگر کہاں 57 برس کا ضعیف، کہاں کڑیل جوان، ارے اکبر کا بدن امام سے اٹھ نہیں پا رہا ہے۔ ایک مرتبہ کہا اکبر اپنے ضعیف باپ کے لیے کیا کچھ مدد نہ کرو گے؟ اکبر اپنی باہوں کو ذرا پھیلاؤ، اپنی باہوں کو میری گردن میں ڈال دو کہ میں تمہیں آسانی سے اٹھا سکوں۔ اکبر نے اپنا ایک ہاتھ اٹھایا، امام کی گردن میں ڈالا، کہا بیٹا دوسرا ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے؟ کہا بابا زخم سے ہاتھ جدا نہیں ہو رہا، بابا سینے میں نیزے کی علی ٹوٹ کے رہ گئی ہے۔ بس ایک مرتبہ فاتح خیبر کے بیٹے نے اکبر کو زمین پہ رکھا، کہا بیٹا ذرا اپنے کلیجے کو دکھانا، ذرا سینے کا زخم دکھانا، سینے کا زخم دیکھا۔ بس ایک مرتبہ امام تشہد کی حالت میں گئے، ارے دو زانو ہو کے بیٹھے، آستین کو چڑھا دیا، آستین کو چڑھایا، یا رسول اللہ فریاد ہے فریاد، خدا کسی باپ کو ایسا منظر نہ دکھائے، یا نبی اللہ ذرا آ کے کربلا میں دیکھیے حسین کس طرح سے اکبر کے سینے سے نیزہ کھینچ رہے ہیں، مگر یا نبی اللہ اکیلے نہ آئیے گا، جناب ابراہیم کو لے کر آئیے گا، جناب ابراہیم ذرا آ کے دیکھیے، جوان بیٹا ہے، آنکھوں پہ پٹی نہیں بدی ہے، ہاتھوں میں راشا نہیں ہے، آستین کو چڑھایا، اکبر کے زخم میں ہاتھ ڈالا، یا علی یا
علی کہہ کے جو نیزے کو کھینچا، ارے اکبر کا کلیجہ ہل گیا، اکبر کا کلیجہ ہلنا تھا، اکبر کی بدن ہل گئی، اکبر کی بدن ہلنا تھا، کربلا کی زمین ہلی، ارے خیمے تک یہ خبر پہنچی، اکبر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اے ارباب عزا، اب امام نے اکبر کے جنازے کو کیسے اٹھایا؟ بنی ہاشم کے بچوں کو بلایا، بنی ہاشم کے بچوں نے اکبر کا جنازہ اٹھایا، آگے آگے حسین ہے، ایک جلوس کی شکل میں یہ قافلہ خیمے تک پہنچا۔ اب جب خیمے میں آیا، ارے لا کے خیمے کو جنازہ رکھا، جناب زینب نے خود کو اپنے بیٹے علی اکبر کے جنازے پہ اس طرح سے گرایا کہ جو چادر پہنی تھی وہ چادر پہلے سفید تھی، مگر اکبر کی شہادت کے بعد ارے چادر سرخ ہو گئی۔ اب جب چادر سرخ ہو گئی تو زینب تڑپ تڑپ کے بیان کر رہی ہے، مرثیہ کے بند ہے ارباب عزا، زینب نے تڑپ کے کہا تم مر گئے میں مر نہ گئی ساتھ تمہارے، ہائے ہائے میرے دل بھر، میرے جانی، میرے پیارے، ارے تم بھی نہ رہے اور نہ محمد بھی سدھارے، اب کون اٹھائے گا جنازے کو ہمارے؟ ارے آرام بہت کم میری قسمت میں لکھا تھا، پیری میں یہ ماتم میری قسمت میں لکھا تھا، واہ علی اکبرہ، واہ حسینہ، واہ مظلومہ۔ کوئی لیلا کے دل سے پوچھے جو شکر کے سجدے میں تھی، یا اللہ میری قربانی کو قبول کر لے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ماتم حسین۔